बानियान मजलिस बानियान जश्न की तौफीकात के इजाफे के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाल दीनिही व तमाम नेमतिही बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अला वसीयही व वज़ीरिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन वालिद शब्बीर व शब्बर ज़ीनतिल मस्जिद वल मिंबर फातिहिल उहद वल बद्र वल हुनैन कातिल मरहब वल अंतर कासिम तूबा व सकर मौलाना व मौलल कौनैन सैयदुल औलिया इमामिल हुदा अमीरुल मोमिनीन। बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। الذي ردت له الشمس مرتين ومصلي إلى القبلتين أسدالله الغالب غالب لا كل غالب ضربة علي في يوم الخندق أفضل من نبادة الثقلين كل إيمان نعرہ حیدری۔ أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أول ما خلق الله نوري ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا وعلي من نور واحد۔ کیا کہنے ہیں؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين ریحانۃ آیا۔ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد۔ بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ وہی بتانے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں؟ پورا عقیدت ماحول ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جشن میں بیٹھے ہیں بے شک بے شک۔ اور جشن میں مسکراتا ہوا چہرہ جو ہے وہ سیدوں کو بڑا پیارا کیا لگتا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ ہے۔ اور میں مولا امیر علیہ السلام کے ایک فرمان سے شروع کرنے لگا ہوں بسم جشن۔ اللہ بسم اللہ۔ وہ اس لیے کہ سال کے بعد آج پھر مومنین کی زیارت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھے ہوئے چہرے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے وقت عبادت دل پہ قابو رکھیں، جیو جیو۔ وقت عبادت دل پہ قابو رکھیں۔ اگر مجلس حسین کروا رہے ہیں دل پہ قابو رکھیں۔ کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے مجلس حسین پہ لگانا ہے، دل پہ قابو آئے رکھیں۔ آئے۔ جشن کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہو جاتے، یہ مالک عطا کرتے ہیں تو ہوتا ہے۔ جیو 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 جیو۔ میری دعا ہے، میری دعا ہے پروردگار عالم، میں خوشامد نہیں کرتا آج تک کسی کی، شیخ صاحب بہتر طریقے سے جانتے ہیں، میری دعا ہے پروردگار عالم مولا علی اکبر کی آمد کا صدقہ اس گھر میں ہمیشہ برکتوں کا نازل ہو۔ الہی آمین الہی دعا ہے آمین۔ پروردگار عالم بانیان جشن کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، رزق وسیع رزق حلال عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے۔ اتنی دعائیں آپ حاضرین محفل اس وقت دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی اکبر کی آمد کا صدقہ آپ کی دعاؤں کو مولا مستقبل۔ الہی آمین الہی آمین۔ پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں جشن کا، بسم اللہ ضرور مسکرائیے گا بسم اللہ۔ کیونکہ آج ان کی آمد ہے کہ جن کی آمد پہ خود مولا حسین مسکرا رہے کیا ہیں، کہنے ہیں؟ جیو جیو زندہ باد۔ جن کی آمد پر خود مولا حسین مسکرا رہے ہیں۔ اور جشن میں مسکرانا بڑا پیارا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ این عبادت۔ ایک بڑا مشہور جملہ آپ کو سنا ہوا ہے اور اس سے پھر آگے میں متصل کروں گا۔ بھائی جان نے 2 جملے پڑھے ہیں ابھی، بڑے اچھے لگے ہیں مجھے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں علی وہ ہوں کہ جس کی باتیں عقلوں کو حیران اور ذہنوں کو پریشان کر دیتی جیو ہیں۔ جیو زندہ باد۔ حکمت صفین میں میرے مولا فرمان ہے کیا کہنے ہیں؟ کیا ہم وہ ہیں جن کی باتیں عقلوں کو حیران کر دے؟ اور ذہنوں کو پریشان کر دیتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی عزتیں، اتنی فضیلتیں، اتنے اختیارات عطا کیے ہیں
اگر ہم دنیا والوں پہ اشکار کر دیں تو آدھی دنیا ہماری بلندیاں سن کے بے ہوش ہو جائے, آدھی مر جائے. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے اتنی بلندیوں سے پردہ ہٹایا ہے جتنی کو حقیقی مومن کا دل برداشت کرے. اب جملہ پڑھنے لگا ہوں. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علی وہ ہوں, کیا کہنے, میں علی وہ ہوں کہ جو جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں. میرے سامنے کائنات ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. جب مولا اپنے فضائل بیان فرما رہے تھے تو ایک سائل نے سوال کیا, اور سائل بھی کوئی عام نہیں تھا, عالم یمانی تھا. سامنے آ کے کہتا ہے یا علی بتائیے متا خلقتم, آپ کب خلق ہوئے. حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. آپ کیا ہو رہا ہے, متا خلقتم, کب خلق ہوئے. مولا امیر علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا, کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا. سرکار آپ یہ فرمائیں جب آپ خلق ہوئے تب اور کچھ تھا. جو آل محمد کی خلقت پہ بحث کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا جملہ. جب آپ خلق ہوئے تب اور کچھ تھا. آگ ہوا فضا مٹی پانی دریا سمندر زمین آسمان, اور کچھ تھا. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ نہ تھا ہم تھے, کچھ نہ ہوگا ہم ہوں گے. کہتا سرکار جب کچھ نہیں تھا, آگ ہوا فضا مٹی پانی دریا سمندر زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھا, جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ رہتے کہاں تھے. مولا امیر علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے. بے شک بے شک. نعرہ حیدری, حیدری. جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے, وہیں ہم رہتے تھے. بے شک. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ احادیث تلاوت کی ہیں کہ یہ احادیث شیعہ گھر کے بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے. جناب رسالت مآب فرمانے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. پھر اس وقت کیا یہ نور اکیلا تھا؟ فوراً اگلی حدیث ہے انا و علی من نور واحد, کیا بات ہے, میں اور میرا بھائی علی ایک نور کے دو حصے ہیں. کیا بات ہے. پھر فوراً حدیث ہے الحسن والحسین ریحانت آیا, حسن اور حسین میرے جسم کی خوشبو ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. حسن اور حسین میرے جسم کی خوشبو ہے. جو پھولوں سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جملہ ہے پھول کی قیمت ہی خوشبو کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا کہنے. پھر فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری کے بعد انا و علی من نور واحد الحسن والحسین ریحانت آیا. آخر میں فرما رہے ہیں اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. تاریخ میں کوئی بندہ اس حدیث کا ترجمہ یہ کرو دے کہ 12 محمد ہیں یا 14 محمد ہیں, سرکار فرما رہے ہم سارے کے سارے محمد ہیں. بے شک. کیا کہنی ہے, کیا ہمارا کہنی. عباس بھی محمد, یہ اوسط ہے. علی اکبر بھی محمد, 14 کا علی سال اصغر بھی محمد. یہ اوسط ہے. اور آج کی رات شب جمعہ ہے. بے شک. بھائی جان نے ایک جملہ پڑھا ہے اور میرا بڑا دل کیا کہ میں وہ آپ تک پہنچاؤں, بسم اللہ, بسم اللہ. کیونکہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جشن میں ہے تو میرا مقصد ہے کہ میں آپ تک کچھ پیغامات بھی پہنچا دوں. بسم اللہ, بسم اللہ, شب جمعہ ہے, بسم اللہ. کتنے ہزار انبیاء کتنے ہزار ملائکہ آج کربلا میں موجود ہیں. اللہ اکبر. اللہ کا عرش چھوڑ کے ملائکہ جاگیر علی اکبر میں آئے ہوئے ہیں. کیا کہنی ہے, کیا کہنی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا عرش چھوڑ کے جاگیر علی اکبر میں آئے ہوئے ہیں. اب یہ جملہ اگر میں نہ پڑھوں تو شاید میں اگلی بات تک نہ پہنچ سکوں. بسم اللہ, بسم اللہ. 2 محرم کو مولا حسین علیہ السلام کربلا تشریف لائے. بے شک. مولا نے اس جگہ کا نام پوچھا, جملے سنے ہوئے آپ کے لیکن دہرا دیتا ہوں. بسم اللہ. مولا نے اس جگہ کا نام پوچھا, وہاں کے جتنے بھی قبیلہ بنی اسد تھا ان سے لوگ پوچھا, نینوا, قادریہ, مختلف نام بتائے گئے. ایک بزرگ آگے پڑھے, انہوں نے کہا جی اس جگہ کا نام ہے کربلا. مولا وہیں پہ بیٹھے, مولا نے فرمایا بس. مولا نے وہ زمین خریدی ہے, زمین خریدی ہے جس میں آدھا حصہ ڈالا ہے جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ. بے شک, بے شک, بے شک. زمین خرید کے بھائی بہت بڑا جملہ بتانے لگا ہوں, درس دینے لگا ہوں, جو میں نے درس علماء سے سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں. یہ جملہ آپ نے مومنین تک پہنچانا ہے, امانت ہے میرا جملہ یہ آپ کے بسم پاس. اللہ. 2 محرم کو مولا حسین نے زمین خریدی, بہن نے آدھا حصہ ڈالا, بے شک. زمین نام ہوئی مولا علی اکبر کے. آج بھی شیعہ فقہ میں
یہ واجب ہے کہ آپ جب بھی سفر کریں گے نماز قصر پڑھیں گے، جب بھی آپ سفر پہ جائیں گے نماز قصر پڑھیں گے، لیکن کربلا مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں قبے کے نیچے نماز پوری پڑھیں گے۔ اور نماز پوری کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جب بھی آپ کہیں اپنے گھر میں پہنچیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین خرید کے مولا علی اکبر کے نام پہ کر کے آنے والے زائرین کو تحفے میں دے کے مولا حسین فرماتے ہیں جب بھی کوئی آئے یہ نہ سوچے میں پردیس جا رہا ہوں، یہ نہ سوچے۔ یہ نہ سمجھے میں پردیس جا رہا ہوں۔ حرم حسین ہر زائر کا اپنا گھر ہے، حرم مولا حسین ہر زائر کا اپنا۔ میں نے پچھلے سال جملہ پڑھا تھا تو رات اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آج ایک جملے کا اضافہ کرنا ہے۔ کربلا میں نے مولا علی اکبر کے فضائل بھی پڑھنے ہیں، مولا عباس کے جملے بھی پڑھنے ہیں، جشن پورا پڑھنا ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا یہ کہ جشن میں جشن ہی پڑھنا ہے۔ سلامت رہے آپ۔ کربلا میں قبروں کی ترتیب کسی عام انسان نے نہیں بنائی، اجازت امامت سے خود مولا سجاد علیہ السلام نے آ کے کربلا میں قبروں کی ترتیب بنائی ہے۔ اب میں مختصر 2 جملوں میں آپ کو مختصر کر، جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہیں وہ تائید کریں گے، کربلا میں گنج شہداء میں تمام شہداء ہیں، حتیٰ کہ جناب قاسم کی لائی کے ٹکڑے بھی گنج شہداء میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مولا علی اکبر، مولا علی اصغر ایک ہی زری کے اندر ہیں۔ اس کے بعد مولا عباس کی قبر الگ ہے۔ سائل نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے مولا حسین علیہ السلام کی قبر میں شہزادہ علی اکبر کو اور مولا علی اصغر کو اکٹھے ایک قبر میں اور مولا عباس کی قبر الگ کیوں بنائی؟ اتنا ہی فاصلہ رکھا جتنا کہ بین الحرمین، مطلب اتنا فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ کا ہے۔ مولا کیا وجہ ہے؟ آپ باپ بیٹوں کے ساتھ مولا عباس کو بھی ساتھ دفن کر دیتے تو مولا سجاد علیہ السلام نے جب اپنے چچا کا نام سنا فوراً تعظیماً کھڑے ہوئے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کربلا ہے معجزوں کی سرزمین، یہاں ہونے معجزے، میں امام ہوں، جانتا ہوں آنے والے دور میں بھی معجزے ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں جو معجزہ میرے بابا حسین کی قبر پہ ہو وہ میرے بابا کے نام سے منسوب ہو جو میرے چچا کی قبر میں۔ آپ سلامت رہیں۔ اس سے بھی بڑا جملہ، بسم اللہ، جو معجزہ میرے بابا حسین کی قبر پہ، جو معجزہ میرے چچا کی قبر پہ ہو میرے چچا کے نام سے منسوب۔ آج بھی معجزے ہو رہے ہیں، کربلا میں معجزے ہو رہے ہیں۔ اور اس دور کا واقعہ ہے، پہلے دور کا نہیں، اس دور کا۔ ایک خاتون مولا عباس کے حرم کے سامنے، 2 روایات ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے یا مولا، زیادہ معتبر یہ ہے کہ مولا حسین کے حرم کے سامنے کھڑے ہو کے جیسے کسی سے کوئی لڑتا ہے نا تو وہ لڑ کے کہہ رہی تھی مولا میں اپنے شوہر سے لڑ کے اپنا سب کچھ بیچ کے تو میں آئی کربلا، میرے بچے گم ہو گئے اور میرے بچے آپ نے گم کیے۔ بھائی معجزہ سنیے گا، اعجاز دیکھیے گا مولا عباس کا، اختیار دیکھیے گا۔ مولا میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی، اپنے شوہر سے لڑ کے اپنا سب کچھ بیچ کے، میرے بچے گم کیے اور آپ نے کیے۔ وہ جو خادمین تھے انہوں نے آگے اس کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرتے، 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں، ضرور ملیں گے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ضرور مل جائیں گے آپ کے بچے۔ اس نے خادمین کی بات نہیں سنی، دوبارہ اسی طرح کہ مولا میں تو مایوس ہو گئی، یہ کیا بات ہے، سب کچھ چھوڑ کے آئی، بچوں کو ساتھ لے کے آئی اور آپ نے میرے بچے کو، میں نے بچے لینے اور آپ سے لینے۔ ابھی لڑ رہی تھی، پیچھے سے دامن کو کسی نے کھینچا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو بچے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اماں پریشان نہ ہو، بول کے کہہ رہے تھے اماں پریشان نہ ہو، ابھی جملہ آگے ہے، اماں پریشان نہ ہو، ہم آگے۔ اب حق بنتا تو بچوں کو پیار کرتی، بچوں کو پیار نہیں کیا، دوبارہ جا کے اپنا ماتھا مارا ہے اس دیوار پہ، حرم کی دیوار پہ، خون جاری ہوا۔ اب خادمین آئے، انہوں نے کہا اب کیا ہوا، اب تو بچے مل گئے۔ کہتی ہے میں تو گونگے بچوں کو تلاش کر رہی تھی، یہ تو زبان کے ساتھ بھائی یکم شعبان اب کر چکے، 3 شعبان کر چکے، 4 شعبان کر چکے، 5 شعبان کر چکے، 6 شعبان کر چکے، اب ہے 11 شعبان۔
ایک ایک جملہ میرا حق بنتا ہے. واہ یکم شعبان جناب علی السلام اللہ علیہ سبحان اللہ ایک جملے میں بسم اللہ ایک لقب ہے بی بی کا سر ابیہا اپنے باپ کی رازدان. اور کیا کہنے ہیں بھائی جملہ آپ نے بچوں کو یاد کروانا اللہ ہے. اکبر اللہ اکبر سر ابیہا بی بی کا لقب ہے اپنے باپ کی رازدان. بھائی کیا کہنے ماں اور بیٹی کی عزت کے اور مقام کے. جیو ماں کا لقب ہے ام ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں. کیا بیٹی کا لقب ہے سر ابیہا اپنے باپ کی رازدان. اور مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے سر اللہ اللہ کا راز. جو اللہ کا راز ہو اس کی بھی جو رازدان بن جائے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ. جو اللہ کا راز ہے کیا کہنے اس کی بھی جو رازدان. بلند صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 3 شعبان کیا بات ہے مولانا آمد ابا عبداللہ مولا حسین علیہ کیا السلام. کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بھائی یہ جملے اگر یہاں نہیں پڑھوں گا تو حق ادا نہیں ہوگا. یہ جنت کا 3 شعبان اللہ کا عرش چھوڑ کے طیبہ ماں کی گود میں تشریف لائے مولا حسین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ 3 شعبان مولا نے ایک مجرم کو معافی عطا کی. جو آپ نے خطبات سے اور سب سے ذاکرین سے یہ جملے سنے ہوئے ہیں پر ایک جملہ دینے لگا ہوں. جب بھی کربلا جائیں اللہ آپ کو کربلا لے جائے. آج کی رات کا صدقہ آپ کربلا جائیں اور جب کربلا جائیں جالی پہ بوسے دیں تو میرے جملے یاد رکھیے گا اس طالب علم کے. مولا حسین علیہ السلام 3 شعبان کو تشریف لائے. ایک مجرم کو معافی عطا کی. خطرس کو بالوں پر عطا کی. بڑی جلدی اس لیے گزر رہا ہوں کہ آپ نے یہ جملے سنے ہوئے میں دہرا رہا ہوں. مولا نے ایک مجرم کو معافی عطا کی. خطرس کو بالوں پر عطا کی. خطرس عرش کا مجرم تھا طواف کرتا تھا. ہم مثلی مجھ جیسا کون. اللہ کو ادا پسند نہیں آئی ڈانٹ دیا پہاڑوں پہ. اب 3 شعبان کو مولا حسین علیہ السلام طیبہ ماں کی گود میں تشریف لائے. فرشتوں نے آنا شروع کیا مبارکبادی کے لیے. اب فرشتے آ رہے ہیں زمین کی طرف. جاتے ہوئے جبرائیل کو پکارا ہے جناب خطرس نے. جبرائیل آج خیر تو ہے گروہ کے گروہ زمین کی طرف جا رہے ہو. جبرائیل کہتے تجھے نہیں معلوم حسین اللہ کا عرش چھوڑ کے طیبہ ماں کی گود میں تشریف لے گئے. خطرس کہتے ہیں جبرائیل مہربانی کرو بڑی جلدی سے گزرو جلدی کرو مجھے بھی لے چلو. اب جبرائیل لے کے آئے ہیں دروازے جناب سیدہ پہ. کافی مبارکبادی ہو رہی ہے. جناب رسالت ماں مسکرا رہے ہیں. مولا امیر علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. مبارکبادی ہو رہی ہے. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا فطرس. یا رسول اللہ ھذا فطرس. یا رسول اللہ ھذا فطرس. جملہ سنیے گا یا رسول اللہ ھذا فطرس. جناب رسالت ماں فرماتے ہیں جبرائیل خیر تو ہے اگر میرے پاس لے کے آنا تھا تو میں تو پہلے بھی موجود تھا. اللہ اکبر. میرے پاس لے کے آنا تھا تو میں تو پہلے بھی موجود تھا. لے جاؤ میرے حسین کے پاس. لے جاؤ میرے پاس. جملے دینے لگا ہوں. لے جاؤ میرے حسین کے پاس. جیسے ہی اجازت ملی جبرائیل خطرس کو لے کے جانے لگے اس جھولے کی طرف جس میں مولا حسین علیہ السلام تھے. جاتے جبرائیل کو پکارا ہے جناب رسالت مام نے. جبرائیل یاد رکھنا میرے حسین کے بدن سے مس نہ کرنا. جس جھولے میں سویا ہوا بس اس کی لکڑیوں سے مس کر. بس اس کی لکڑیوں سے مس کر. آنے والے دور کے کچھ لوگ یہ نہ کہیں حسین کے بدن میں تو طاقت تھی. جس زری میں حسین سویا ہوا ہے اس کی جالیوں میں طاقت نہیں. بڑی طاقت ہے ان جالیوں میں. بڑی طاقت ہے ان جالیوں میں. کتنے ہزار انبیاء قطار میں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. آج کی رات کتنے ہزار انبیاء. قبلہ محمد عباس کمی اللہ مقامہ مولا درجات بلند کرے. ان کا بڑا تاریخی عظیم جملہ وہ پڑھا کرتے تھے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہر شب جمعہ انبیاء تشریف لاتے ہیں کربلا. آج کی رات ہر شب جمعہ تشریف لاتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مولا آپ نے ہماری محنت بچائی ہماری رسالت بچائی ہماری نبوت بچائی. جب آدھی رات کا وقت گزرتا ہے مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اب آپ سب لوگ میرے ساتھ شام چلو. میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میری محنت کو بچایا. میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں سبحان اللہ جس نے میری محنت کو بچایا. ہر شب جمعہ انبیاء تشریف لاتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کریم کربلا 3 شعبان میں میرے مولا حسین علیہ السلام کو بیسیکلی مولا حسین علیہ السلام آئے ہی مجرموں کو معافی دلانے کے لیے. اللہ اکبر. جشن سن رہے ہیں آپ. جشن. مولا حسین آئے ہی مجرموں کو معافی دلانے کے لیے. 3 شعبان مولا حسین علیہ السلام نے ایک مجرم کو معافی عطا کی. ظاہری طور پر
پھر کہہ رہا ہوں ظاہری طور پر دنیا پہ پہلا دن ایک مجرم کو معافی عطا کی، پطرس کو بالوں پر عطا کی۔ 10 محرم مولا حسین علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، میرے مولا نے ایک مجرم کو معافی عطا کی، اور کو علیہ السلام بنایا۔ صرف علیہ السلام نہیں بنایا، صرف علیہ السلام نہیں بنایا، اپنی ماں زہرا کا رومال جناب حر کے ماتھے میں باندھا اور فرمارے اے حر، پہلے نہیں کہا، جب رومال باندھا نا جناب حر کے ماتھے، اس کے بعد فرمارے اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی آزاد، آپ آخرت میں بھی آزاد۔ 3 شعبان مولا حسین علیہ السلام نے ایک مجرم کو معافی عطا کی، ظاہری طور پہ دنیا پہ پہلا دن۔ 10 محرم ظاہری طور پہ آخری دن، ایک مجرم کو معافی عطا کی، پطرس تھا عرش کا مجرم، عورت فرش کے مجرم۔ مولا حسین علیہ السلام نے، کریم کربلا نے، اس حسین نے جس نے 7 بیٹے دے کر جب اس نے کہا راہب نے کہ بس مولا کافی ہے، تو مولا حسین نے فرمایا کہ راہب اگر تو بس نہ کرتا اولاد آدم ایک طرف ہوتی، تیری اولاد ایک طرف ہوتی۔ وہ مولا حسین عرش کے مجرم، فرش کے مجرم کو معافی دے کے زمانے والوں کو بتا رہے ہیں حسین کہتے ہی اسے ہیں جس کی عرش پر بھی حکومت، جس کی فرش پر بھی حکومت۔ یہ نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، صاحبزہ وائدر علوم، فخر انبیاء، غریب الغرباء، سید الشہداء، مولا امام حسین علی مقام، بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جملے یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو یاد کروائیے۔ میں درس پڑھ کے جو علماء سے سیکھا ہے یا کتابوں میں سے پڑھا ہے آپ کے سامنے پیش کر۔ 28 رجب کو مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، مکہ تشریف لائے لیکن مدینہ کیسے چھوڑا؟ لائنوں نے جب دربار بلایا، بڑا تاریخی جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا اور آپ نے دلوں پر لکھنا ہے۔ لائنوں نے بلایا دربار میں، کہا اس کی بیعت کریں، نام نہیں لوں گا آج جشن کر دینا، اس کی بیعت کریں، فلاں سردار نے، فلاں قبیلے نے۔ پچھلی دفعہ یہ جملہ پڑھا تھا، ایک جملہ اس کے ساتھ اضافہ کرنے لگا تاکہ مکمل ہو۔ فلاں نے بیعت کر لی ہے، فلاں قبیلے نے، فلاں سردار نے، فلاں ابو نے، فلاں 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 نے اس کی بیعت کر لی، آپ بھی کریں۔ تاریخی جملہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا۔ مولا حسین فرماتے ہیں تم جو کہہ رہے ہو فلاں فلاں نے اس کی بیعت کی ہے، ان میں سے کسی ایک کی رگوں میں میرے بابا علی کا خون دکھا سکتے ہو؟ ان میں سے کسی ایک کی رگوں میں میرے بابا علی کا خون دکھا سکتے ہو؟ اور بھائی نے یہ جملے پڑھے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگے ہیں۔ یہی تو تکلیف تھی لئی نے شام کو کہ بیٹا تخت پہ تھا اور اس کے ایک حواری نے اس سے پوچھا کہ جب تو بیٹھا تخت پہ ہے، اب میں وہ جملہ کیسے پڑھوں، جشن ہے، اور نچلی سیڑھی پہ مولا حسین علیہ السلام کا سر تھا، لبوں پہ چھڑی مار رہا تھا، اور اس کے ایک حواری نے اس سے پوچھ لیا کہ جب تو جانتا ہے کہ حسین حق پہ ہے تو پھر یہ ظلم کیوں کروایا؟ بیٹا تخت پہ تھا، لین تھا نا۔ کہتا ہے مجھے تخت پہ بیٹھ کر بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ میں تخت پہ بیٹھ کے بھی لونڈی کا بیٹا ہوں، وہ زمین پہ رہ کے بھی زہرا کا بیٹا ہوں۔ وہ زمین پہ رہ کے بھی زہرا۔ کائنات میں جس نے بھی جناب سیدہ کا حیا کیا، چاہے وہ پہلے دور کے تھے، چاہے وہ اس دور کے ہیں، چاہے وہ ذاکرین ہیں، خطبہ ہیں، نعت خوان ہیں، کوئی بھی ہے، جس نے بھی جناب سیدہ کا حیا کیا، پروردگار عالم نے اس کو عزت عطا کی۔ بے شک میں جناب سیدہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ نعرہ حیدری، برعظمت مولا حسین علیہ السلام، بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ہوتی ہے جناب بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآلِ محمد۔ 4 شعبان سرکار ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کون سرکار ابا؟ کیا کہنے، باب الحوائج، بے شک، بے شک، کمر بنی ہاشم۔ بے شک، کیا کہنے۔ باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ آغا نصیر رضوی صاحب اللہ مقاموں قبلہ کا بہت تاریخی جملہ، کیا کہنا ہے؟
بڑے لوگ بڑی باتیں. باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ قبلہ ایک جملے میں فضائل مسائل دونوں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ قبلہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں اپنی کبھی کوئی خواہش نہ ہو اسے باب الحوائج کہتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ کیا بات ہے؟ جن کی زندگی میں اپنی کبھی کوئی خواہش نہ ہو انہیں باب الحوائج کہتے ہیں. جب مولا حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لائے تو مولا حسین علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں ان کے احراموں میں تلواریں دیکھ رہا ہوں, اللہ اکبر. ہم نے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا ہے, تو مولا عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ مولا میں موجود ہوں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حج نہ پڑھیں, آپ حج پڑھیں, کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے. مولا حسین نے فرمایا نہیں, میری مقتل کربلا ہے, اللہ اکبر. ہم نے عمرے میں تبدیل کرنا ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھا, سرکار آپ کے حکم کی تعمیل, بے شک. لیکن مولا میں آپ کی شان میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں, کیا بات ہے؟ خطبہ عباس. آپ کی شان میں اس کعبے کی چھت پہ خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ اس خطبے میں سے ایک جملہ دینے کیا لگا ہوں. کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ اور دنیا والوں بدلتے. کیا جانتے ہو کون ہے حسین ابن علی؟ اللہ عباس کا خطبہ ہے. بھائی مولا عباس کی زبان اقدس سے مولا حسین علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی کیا ہے. بات ہے؟ کیا بات ہے؟ جملہ سنیں گے مولا عباس کا ایک جملہ, پھر آگے بڑھوں گا, مولا علیہ پر بھی پڑھنا ہے ابھی. جملہ سنیے گا. مولا عباس فرماتے ہیں تم کیا جانو کہ حسین کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کسی بھی شخصیت پہ بحث کرنی ہو نا اور اس کی تاریخ بیان کرنی ہو, سب سے پہلے اس کی ماں کے بارے میں شان بیان. اللہ اللہ اکبر. کس ماں کا بیٹا ہے, کس ماں نے تربیت کی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں مولا عباس بیان کر رہے ہیں. بڑا تاریخی جملہ, بچوں کو یاد کروائیے گا, میری امانت لے کے جائیے گا. مولا عباس فرما رہے ہیں کہ مولا حسین کی تربیت اس ماں نے کی ہے کہ جو عالم ارواح میں بیٹھ کے اگر تسبیح نہ کرتی فرشتوں کو پتہ ہی نہ چلتا اللہ کی حمد و ثنا کیسے کرتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. جملہ آپ کو شاید میں پہنچا نہیں سکتا. کیا سینے میں ہے بالکل. اگر عالم ارواح میں بیٹھ کے, اس لیے تو آل محمد فرماتے ہیں پہلے ہم نے اللہ کی تسبیح کی, ہم سے سیکھ کے فرشتوں نے اللہ کی حمد و کیا ثنا. کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام کی پاک ماں اس عزت اس مقام کی مالک کہ جن کو جناب رسالت ماں ام ابیہا کا لقب دے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اور اپنی دعاؤں میں مانگے. اب جملہ پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ. کہ جن کو کائنات کے رحمت للعالمین نبی اپنی دعاؤں میں مانگے ان کو جناب سیدہ کہتے ہیں, اور جن کو جناب سیدہ اپنی دعا میں مانگے انہیں سرکار اول فضل لقب. کیا بات ہے؟ کی لوڑ ہے کسی کا چکنے کی لوڑ پیسے. اپنی دعاؤں میں مانگا ہے بھی. بے شک. بے شک. اور کیا کہنے 4 شعبان سبحان اللہ. مولا عباس تشریف لائے سبحان اللہ. اور مولا حسین علیہ السلام جھولا جھلا رہے ہیں سبحان اللہ. کہ جن کا جھولا ملائکہ جھلائیں انہیں حسین کہیں, کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ اور جن کا جھولا خود مولا حسین جھلائیں انہیں عباس کہیں. کیا کہنے ہیں؟ کیا بات ہے؟ اور تاریخی جملہ بسم اللہ. بسم اللہ. یاد رکھیے گا, 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ 9 لاکھ تک روایت ہے کہ کربلا میں وہ لین آئے مولا حسین علیہ السلام. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں, 9 کا 9 لاکھ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ کربلا میں آ چکا ہے جو صفین میں 11 سال کا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ کربلا میں آ چکا ہے جو صفین میں 11 سال کا تھا. کیا بات ہے. جتنی فوجیں آئی ہیں مولا عباس کے لیے, اللہ اکبر. اور یہ اعجاز ہے مولا عباس کا کہ دنیا والوں کو مولا عباس نے یہ بتایا ہے کہ حسین کا غلام ہو کے حسین کا غلام ہو کے جب میدان میں آئے اور پروردگار عالم نے مولا حسین علیہ السلام کو ایسے ایسے ساتھی عطا کیے ہیں, سبحان اللہ. ایسے ایسے ساتھی عطا کیے ہیں کہ یہ 72 چنے ہوئے تھے. میں پہلے جملہ پڑھتا رہتا ہوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک جانثار. مولا عباس کا ایک حملہ میں نے آپ کو سنانا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک جانثار. عابس شاکری کا جملہ یاد رکھیے گا. عابس شاکری وہ تھے کہ جب میدان میں آتے تھے میدان خالی ہو جاتا تھا. اتنے بڑے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 72 تھے وہ تو معمولی تھے.
ایک سے بڑھ کر ایک. حافظ شاکری جب میدان میں تشریف لاتے تھے میدان خالی ہو جاتا. جب حافظ شاکری آئے ہیں مولا حسین علیہ السلام نے اجازت دی, میدان خالی ہو. جب میدان خالی ہو دوبارہ خیمے میں. آج بھی مولا حسین علیہ السلام کی ذریعے کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, دوبارہ خیمے میں آ کے سارا جنگی لباس سب کچھ سارا سامان اتار دیا, خالی تلوار لے کے آئے ہیں. بچوں کو یہ جملہ بس یاد کرا, خالی تلوار لے کے آئے ہیں میدان میں. سامنے دور سے ایک جاننے والے نے کہا, حافظ شاکری کیا پاگل ہو گئے ہو, ہر طرف تیر تلوار نیزیں سب کچھ اتار کے آئے ہو, سارا جنگی لباس ڈھالیں سب کچھ اتار کے آ گئے ہو. اس وقت حافظ شاکری کہتے ہیں, اجننی حب الحسین, کیا بات ہے, مجھے حسین کے عشق نے پاگل کر دیا. کیا بات ہے, عشق حسین, مجھے حسین کے عشق نے پاگل کیا کر دیا. کہنی ہے, کیا کہنی ہے. آؤ تلوار اٹھو پڑھو. اللہ اکبر, ایک سے بڑھ کر ایک چنے ہوئے. بے شک. یاد رکھیے گا یہ جملہ اگر نہ پہنچاؤں تو شاید جشن میں مکمل نہ کر پاؤں. مولا حسین علیہ السلام کی ذریعہ اطر کے اندر بالکل ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے, بے شک. تو کربلا کے ظاہر بیٹھے سرکار حبیب ابن مظاہر. اب یاد رکھیے گا میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے, تھوڑا سا میری طرف توجہ کر کے. یہ جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں, پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی, آپ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ بجھایا. اللہ اکبر. چراغ بجھا کے مولا حسین فرماتے ہیں یہ سارے جتنے آئے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ میرے لیے آئے ہیں, مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں, میں حجت تمام کر رہا ہوں, سب چلے گئے. اللہ. چراغ بجھا دیا مولا نے, چراغ جلایا گیا, سب رو رہے تھے. اور بس یہ تاریخی جملہ ہے, اس لیے میں چونکہ کربلا بیان ہو رہی ہے, ابھی کربلا بیان بھی ہو رہی ہے اور کربلا آج مکمل بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ. اللہ اکبر. تو مولا حسین علیہ السلام فرمانے کہ سارے میرے خون کے پیاسے, میں جو کہہ رہا ہوں حجت تمام کر رہا ہوں, چلے گئے. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے. حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں, جملہ یاد رکھیے گا جنہوں نے جناب سیدہ کا حیا کیا. بسم اللہ. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں سرکار آپ نے حکم دیا ہے, آپ امام ہیں, وقت کی حجت ہے, آپ نے حکم دیا ہے, ہم چلے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے میرے مولا, اس سوال کا جواب آپ ہمیں دے دیں, ہم چلے جاتے ہیں. کل روز محشر اگر آپ کی ماں سیدہ نے ہم سے پوچھ لیا میرے حسین کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے, جو جواب ہم نے دینا ہے وہ آپ ہمیں دے دیں, ہم چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہنی ہے, کیا بات ہے, کیا کہنی ہے. سبحان اللہ. مولا حسین علیہ السلام نے سرکار حبیب ابن مظاہر کو اپنے سینے سے لگایا. جملہ مولا حسین فرماتے ہیں, اے آپ میرے نانا محمد کے ساتھ آ گئی, آپ میرے بابا علی کے ساتھ آئیے, آپ میرے بھائی حسن کے ساتھ آئیے, آپ سے مجھے میرے نانا کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب امام کیا ہوتا ہے, وقت کی حجت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. مولا حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, دنیا کی نگاہیں تھی مولا حسین علیہ السلام. امام بتا رہے ہیں وقت کی حجت کیا ہوتی ہے, امام کیا ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں, اے سیدہ میری بہن سیدہ, جب تک آپ کے شوہر جناب عبداللہ اجازت نہیں دیں گے میں آپ کا نام نہیں لکھوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. امام تھے, جانتے تھے جانا ہے جناب سیدہ نے, حجت تمام کر رہے تھے, امامت کو عہدہ نبھا رہے تھے کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے بیوی گھر سے باہر نہ جائے. کیا بات, جب تک شوہر اجازت نہ دے کیا بات. بیوی گھر سے باہر نہیں جا سکتی. امام کہہ رہے. جناب سیدہ نے اجازت لی, پھر کربلا. اسی طرح شب عاشور بھی مولا نے حجت تمام کی. اب امام ہے, دنیا کی نگاہیں ہیں کربلا پہ, بڑے بڑے مورخ آئے ہوئے تھے کربلا, یاد رکھیے گا. بالکل بالکل. مولا فرما رہے, اے حبیب آپ پر جنگ واجب نہیں ہے, اللہ اکبر. بوڑھے نہیں. آپ پر جنگ واجب نہیں ہے. سرکار حبیب کی قبر کیوں الگ ہے, باقی سارے ایک قبر کے اندر ہیں. جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی گنج شہداء میں, سرکار حبیب کی قبر کیوں الگ بنوائی. جناب جون کو باہر لے کے گئے, جناب جون کو کہتے ہیں میری ابا اتاریں, دستار اتاریں, اس کی چھوٹی پٹیاں بنائیں, پٹیاں بنا کے تلوار کا دستہ پیچھے رکھیں, چونکہ کمر جھک چکی تھی, ضعیفی کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر. تلوار کا دستہ رکھیں اور زور سے اتنا باندھیں کہ میری کمر سیدھی ہو جائے. اللہ اکبر. ضعیفی کا یہ عالم تھا کہ یہ آگے آ چکی تھی, بالکل بھویں آنکھوں کے آگے آ چکی تھی. ان کو اٹھا کے ماتھے پہ پٹی باندھی, کمر کو سیدھا کیا اور مولا حسین علیہ السلام کے سامنے آ کے کہتے ہیں مولا اب جنگ واجب ہے. اللہ اکبر. کیا کہنی ہے, کیا کہنی ہے, کیا کہنی ہے. کتنا سبحان اس اللہ. وقت مولا حسین فرماتے ہیں میں حسین ابن علی, کیا بات ہے. کریم کتنے بڑے ہیں, اللہ اکبر. لجپال کتنے بڑے ہیں, جو ایک دے اسے لاکھ دیتے ہیں. خدا کی قسم یہ مولا حسین کا وعدہ ہے بے شک. جو میری راہ میں. شان کے مطابق میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم شیخ صاحب کے جتنی بھی دعائیں ان کے دلوں میں ہیں, میں بڑا راضی ہوتا ہوں کہ
کہ جب بھی کوئی مومن رزق حلال میں سے اپنے رزق حلال میں سے سیدوں کے ذکر کے لیے کیا کہنے ہیں سیدوں کی زیارت کے لیے پیسہ نکالنا یہاں ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. جیو جیو زندہ باد سیدوں کے ذکر کے لیے سیدوں کی زیارت کے لیے کیا بات ہے جب لاکھوں روپے اپنے پاکٹ میں سے نکالنے ہوتے ہیں نا اپنے رزق حلال میں سے یہاں ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. بڑے اتار چڑھاؤ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے, سالاری بھی میں کرتا ہوں چونکہ اللہ اکبر بڑے اتار چڑھاؤ دیکھیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنی زیارت کا پیسہ کیسے نکال رہا ہے. کیا بات یہ شخص چونکہ حج تو آپ پہ واجب ہوگا تو آپ نے کرنا ہے, استطاعت رکھتے ہیں تو کرنا ہے. پچھلوں کا نظام پورا کر کے جائیں گے تو واجب ہوگا. بے شک ایسے ہی ہے پچھلوں کا نظام اگلوں کا نظام سارے معاملات واجبات سب کلیئر کر کے جائیں گے تو آپ کا حج قبول ہے. کربلا کی زیارت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرض لے کر بھی کربلا آنا پڑے تو آنا. امام فرماتے ہیں اس قرض کے ہم آل محمد ذمہ دار ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ نعرہ حیدری قرض لے کے بھی کربلا آئے, کیا بات ہے اس قرض کے ہم آل محمد ذمہ دار ہیں. ہم رزق ایسے اسباب پیدا کریں گے, ایسے وسیلے پیدا کریں گے, رزق کیا عطا کہنے کریں گے عطا. اب ایک جملہ اور یہاں پر کیونکہ چہرے مسکرا رہے ہیں اور بہت بڑا جملہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک 2 دن کے بعد چونکہ میں کربلا جا رہا ہوں اور یہ کریمی ہے سیدوں کی کہ زیارت نمبر 85 ہے, 85 دفعہ کے زبان ہونے جا رہا ہوں کربلا کا. اور کیا کہنے سیدوں کے ان کی کریمی کے, آپ سب کو مولا کربلا بلائے. میری دعا ہے آپ کربلا جائیں اور یاد رکھیے گا جب بھی پہلی دفعہ کربلا جائیں, جو پہلی دفعہ جائیں, جب بھی مولا حسین علیہ السلام کی ذریعہ ادر پہ نگاہ پڑے پہلی دعا یہی کرنا, مولا کچھ دیں یا نہ دیں اتنا ضرور دیجیے گا, اتنے رزق میں اضافہ ضرور کیجیے گا, دوبارہ کربلا دوبارہ کربلا. انشاءاللہ کیوں؟ اب بہت بڑا تاریخی جملہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی زائر کربلا کے لیے روانہ ہوتا ہے گھر سے چلتا ہے, پتہ نہیں کتنے ہزار فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ وہ اس کے مرحومین کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت جاری رکھتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں جتنے دن جتنی سانسیں جتنے گھنٹے جتنے ایام جتنے منٹ اس کے زیارت کربلا میں گزرتے ہیں, صادق امام فرما رہے ہیں وہ دن اس کی زندگی میں شمار ہی نہیں ہوتے. وہ دن مولا حسین علیہ السلام اس کو تحفے میں عطا کیا بات ہے پروردگار عالم تحفے میں عطا. الہیہ مولا حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بیٹا عطا کیا, علی زین العابدین. سبحان اللہ سبحان اللہ سجدوں کی زینت. آج مولا حسین علیہ السلام کو پھر ایک بیٹا عطا کیا, علی اکبر. کیا بات ہے کیا سائل نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا اس کی کیا وجہ ہے, جملہ سنیے گا, اس کی کیا وجہ ہے. علی کتنی بڑی عبادت ہے, ذکر و علی عبادہ. سنیے گا مولا حسین علیہ السلام نے ایک سائل نے سوال کیا, مولا اس کی کیا وجہ ہے. آپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے, ساری بیٹیوں کے نام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پہ فاطمہ رکھے, مولا اس کی کیا وجہ ہے. مولا حسین علیہ السلام فرمائے اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا میں ان کے نام علی رکھتا. سبحان اللہ کیا کہتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹیاں عطا کرتا میں ان کے نام فاطمہ رکھتا. سبحان اللہ. اور کیا کہنے کیا وجہ تھی کہ سارے بیٹوں کے نام علی رکھے. کیا بات ہے مولا سجاد علیہ السلام دربار لعین میں کھڑے تھے اور اس لعین شراب پی کے دھوت بیٹھا تھا اور اس نے سوال کیا مسموک, سامنے مولا سجاد کھڑے تھے, مسموک. مولا سجاد علیہ السلام نے گردن اٹھائی, مولا فرماتے ہیں اسم علی, سبحان اللہ. میرا نام علی ہے. کیا کہتے ہیں بیٹا تخت پہ تھا, کام کیا ہے, کہتا ابھی علی ہے, ابھی علی ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اسی لیے تو میرے بابا نے ہم سارے بھائیوں کے نام علی رکھے کیا کہتے ہیں کیا کہتے کہ دشمن نہ بھی لینا چاہے تو بھی علی پکارے اپنی زبان سے. کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کتنی بڑی عبادت ہے علی ابن ابی طالب کا نام لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری منت سمجھیں, بسم اللہ ڈر لگاؤ. جو بھی سمجھیں, میری گزارش سمجھیں, میرے سے بڑے بزرگان آپ موجود ہیں, بسم اللہ. ولایت علی ابن ابی طالب کو معمولی نہ سمجھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. خدا کی قسم قم میں رہا ہوں, نجف میں رہا ہوں, یہاں پہ کم و بیش 19 مدارس میں پڑھ چکا ہوں,
یقین کیجئے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے، محمد الرسول اللہ پڑھ لیں گے، اگر علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ختم نبوت پر بہت بڑا جملہ، ختم نبوت پر مہر ثبت ہے علی ولی اللہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ دو احادیث کا ترجمہ اگر دنیا والے سمجھ جاتے تو ساری باتیں عقل میں آ جاتی، ایک اگر صرف یہ سمجھ جاتے ذکر علی نبھانا، اور سرکار کی حدیث من کنت مولا فاذا علی مولا، اور مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، صرف اس ایک حدیث کا ترجمہ ہو جاتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ قتل حسین دراصل قتل مصطفیٰ۔ اللہ اکبر اللہ۔ بڑا پیار تھا اپنے نانا سے مولا حسین علیہ السلام، اب میں جملے دو چار پڑھوں گا مولا علی۔ بڑا پیار تھا مولا حسین علیہ السلام کو اپنے نانا سے۔ نانا دنیا سے چلے گئے، دعاؤں میں مانگتے تھے جو راہب کو 7 بیٹے عطا کرے، دنیا والوں کو اولادیں عطا کرے، اپنے لیے بھی وہ جن کو دعا میں مانگے ان کو علی اکبر کہتے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا علی اکبر کو دعاؤں میں مانگا ہے مولا حسین علیہ السلام۔ بے شک بے شک۔ اور مولا علی اکبر دنیا پہ تشریف لائے، خدا کی قسم مولا حسین علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام، اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں، چونکہ دسترخوان ہوا ہے آج، یقیناً آپ سب کی توازو ہوگی، یاد رکھیے گا یہ شیخ فیملی جتنی بھی ہے سب کے لیے یہ جملہ ہے، یاد رکھیے گا کہ آپ نے مولا حسن علیہ السلام کے دسترخوان کے بارے میں سنا ہے، مولا حسین علیہ السلام کے دسترخوان کے بارے میں سنا ہے، یہ بڑا تاریخی جملہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ مولا حسن علیہ السلام کا دسترخوان سارا دن چلتا تھا، مولا حسین علیہ السلام کا دسترخوان بھی مشہور تھا، مولا عباس کا دسترخوان بھی مشہور تھا۔ جب رات کا وقت ہوتا اور دسترخوان اٹھا دیا جاتا نا تو مولا علی اکبر اپنے غلام کو بلا کے کہتے کہ ایک شمع جلا دو، آنے جانے والا اگر کوئی گزرے نا تو اس سے کہنا ابھی بھی علی اکبر کا دسترخوان موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شروع علی اکبر کا دسترخوان جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات میں پروردگار عالم نے مولا حسین علیہ السلام کو ایسا بیٹا، چونکہ اہل بیت میں مولا علی اکبر کو ہوتے ہوئے مولا عباس کا لقب قمر بنی ہاشم تھا، ہاشمیوں کا چاند، بھئی یہ ایک اعزاز ہے مولا عباس کا کہ مولا علی اکبر کی موجودگی میں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوانا۔ اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب مولا عباس اور مولا علی اکبر مدینے کی گلیوں میں سے گزرتے تھے درخت اور دیواریں جھک جاتی تھیں، اللہ اکبر، واہ واہ، درخت اور دیواریں جھک کے سلام کرتے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں آج بھی وہ باغ موجود ہے، میں اس کی زیارت خود کر کے آیا ہوں، آج بھی وہ باغ موجود ہے کہ جب مولا علی اکبر اور مولا عباس اس باغ کے پاس سے گزرتے تھے تو کھجور کے وہ درخت جھک جاتے تھے۔ آج بھی یہ معجزہ ہے مولا عباس کا اور مولا علی اکبر کا کہ نیچے سے درخت بالکل اوپر تک ٹھیک جاتا ہے، اوپر جا کے جھک جاتا ہے، اوپر جا کے جھکتا ہے۔ اصل میں مدینہ میں زیارات کرنے کوئی نہیں دیتا، آپ جائیں، آپ محلہ بنو ہاشم کی زیارات کریں، آج بھی وہ زیارات موجود ہیں، سیدوں کی زیارات موجود ہیں آج بھی۔ صرف سرکار نے کھجور کی گٹھلی نکال کے مولا حسین علیہ السلام کے دہان میں تھوڑی دیر کے لیے رکھی اور نکال کے اس کو زمین میں دبایا، آج بھی وہ درخت موجود ہے مدینہ میں، زمین میں دبایا، معجزہ دیکھیں کہ درخت باہر نکلتے ہی پھل دے دیتا، سبحان اللہ، سب سے دیر سے پھل دیتا، جیسے ہی زمین سے باہر آتا ہے پھل دیتا۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، جب بھی مدینے جائیں کوشش کر کے محلہ بنو ہاشم ضرور جایا کریں۔ انہوں نے تو خیر چھپانے کی بڑی کوشش کیا لیکن حق چھپ نہیں سکتا، سامنے آ ہی جاتا ہے، معجزات آج بھی موجود ہیں۔ تو آج شہزادہ علی اکبر، سیدوں کے گھر میں خوشی ہے، شیخ فیملی میں بھی خوشی ہے، آپ بھی خوشی منا رہے ہیں، ماشاءاللہ چہرے مسکرا رہے ہیں۔ شہید قبلہ اللہ مقام ناصر عباس کا جملہ ہے کہ آپ میں سے
کسی ایک کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اللہ اکبر جب عالم ارواح میں جا کے حاضریاں تو لگنی ہے ساروں کی، جب حاضریاں لگیں گی اور کسی نے کہہ دیا کہ یہ کیوں مسکرا رہے تھے، تو سرکار نے اگر کہہ دیا نا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، قبلہ فرماتے تھے نسلیں نہیں سنور جائیں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ اگر سرکار نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہماری غمی میں غم مناتے ہیں، تو یہ اعجاز، یہ اختیارات پروردگار عالم نے سیدوں کو عطا کیے۔ بے شک بھائی نے جملہ پڑھا، میں نے ساری تقریر کو چھوڑ کے میں نے اس پہ مجلس پڑھی ہے ساری، بسم اللہ جشن اسی پہ پڑھا، کیا کہہ کیونکہ مسکرائیں۔ مولا حسین علیہ السلام آج مسکرا رہے ہیں، اللہ اکبر مولا علی اکبر کو ہاتھوں میں اٹھا کے مولا حسین علیہ السلام بس دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا مولا آپ اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بڑے عرصے کے بعد نانا کی زیارت کی، کیا بات ہے، کیا بڑے عرصے کے بعد نانا کی زیارت کی۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آخری جملوں پہ آگے ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام کریم کربلا، بہت بڑے اعجاز اختیارات پروردگار عالم نے عطا کیے۔ بے شک بے شک بھائی نے جملے پڑھے ہیں، وہ جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بسم اللہ جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنے تھے۔ سبحان اللہ بڑے لوگ بڑی باتیں کر کے قبروں میں چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ مولا علی اکبر کا پہلے جملہ پڑھتا ہوں، پھر اپنے اساتذہ کا جملہ پڑھتا ہوں۔ مولا علی اکبر نے آپ سنا ہوا ہے لیکن دہرا رہا ہوں، بڑا تاریخی جملہ ہے مولا علی اکبر کا۔ مولا علی اکبر نے نا کربلا میدان میں جاتے ہوئے بابا سے ایک سوال کیا، بابا اگر 18 سال زندگی ہو انجام موت، سبحان اللہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا، پھر بابا 55 یا 57 سال زندگی ہو انجام موت، بابا اگر 1000 سال زندگی ہو انجام موت۔ مولا علی اکبر فرماتے ہیں اچھا بابا پھر انجام اگر موت ہی ہے تو پھر کیا ڈر، جب ہم حق پہ ہیں تو ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہم پہ آئے، پھر کیا ڈر۔ بھائی نے جملے پڑھے ہیں، آج ہم جشن منا رہے ہیں، مجلس حسین کرتے ہیں، آپ ذکر حسین کرتے ہیں، آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں آپ کی، آل محمد کا کرم ہے آپ پہ کہ آپ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ وہ کرم کیا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے، اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے، سب چلے گئے، مولا حسین علیہ السلام نے آخری وقت سر سجدے میں رکھا اور پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پروردگار عالم کی آواز آئی حسین تیرے کیا کہنے؟ اکبر کا لاشا اٹھا کے مجھے یاد کر رہے ہو، اللہ اکبر عباس کے بازو کٹوا کے مجھے یاد کر رہے ہو، اتنا کچھ سہ کے ابھی تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہے جو اگلا مصائب ہے، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہے، بھائی بڑا تاریخی جملہ دینے لگا ہوں، اتنا کچھ سہ کے پھر کہہ رہے ہو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر مجھے یاد کر رہے ہو، مولا حسین علیہ السلام کا جملہ سنیے گا، پھر مجھے یاد کر رہے ہو، پھر مجھے یاد کر رہے ہو، یہ مجلس ہے، یہ جشن کیوں کر رہے ہو، پھر مجھے یاد کر رہے ہو۔ پروردگار عالم کی آواز آئی حسین میں نے کبھی اپنی ذاتیات میں کسی کو شامل نہیں کیا، جو میرا ہے وہ میرا ہے، میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ پروردگار عالم کی آواز آئی حسین میں نے اپنی ذاتیات میں کسی کو شامل نہیں کیا لیکن ایک ذاتی چیز دے رہا ہوں، وہ ذاتی چیز ہے بقا۔ لے حسین جب تک میں باقی تب تک تو باقی، سبحان اللہ، جب تک میں باقی تب تک تو باقی، جب تک میرا نام رہے گا میرے نام کے ساتھ تیرا نام رہے گا۔ خوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، میسم شریعت بن کے، کلیجے کی پوری طاقت سے زباں کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، زمین بالی ولک بالا، علی بولا، علی بولا۔